تاریخ میں کچھ رشتے صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک نئے دور کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں سے اسلام کے سفر کا آغاز ہونا تھا۔ بالکل، یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ یہ وہ گھر تھا جہاں پہلی وحی کے بعد سکون ملا، جہاں اسلام کی پہلی جماعت بنی اور جہاں قربانی اور یقین کی وہ لازوال داستان لکھی گئی جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو آج ہم اسی مبارک رشتے کے تاریخی، روحانی اور سماجی پہلوؤں میں گہرائی تک جانے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر اس تعلق میں وہ کیا خاص بات تھی جس نے اسلام کی ابتدائی مشکلات میں ایک چٹان بنا دیا۔ جی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس نکاح کے پس منظر سے لے کر اس کے گہرے اسباق تک ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز اس دور کے ماحول کو سمجھنے سے کرتے ہیں جس میں یہ عظیم رشتہ قائم ہوا۔ بالکل، اور اس ماحول کو سمجھنے کے لیے ہمیں 6 صدی کے عرب میں جانا پڑے گا۔ ہمارے ذرائع اسے دور جہالیت کہتے ہیں، لیکن یہ صرف جہالت نہیں تھے، ہے نا؟ یہ ایک بہت پیچیدہ معاشرہ تھا۔ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا، یہ ایک پیچیدہ معاشرہ تھا۔ مکہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ بین الاقوامی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ طاقت کا مرکز قبائلی نظام تھا، مطلب وفاداری قبیلے سے ہوتی تھی، سچائی یا انصاف سے نہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور کو ہر چیز کی اجازت تھی اور کمزور کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بالکل، اور بت پرستی سماج کا مرکز تھی، اور عورتوں کے حقوق، خاص طور پر بیٹیوں کی پیدائش کو ایک باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی سماجی اور معاشی ماحول میں ہمیں 2 ایسے کردار نظر آتے ہیں جو اس دور کے معیار سے بالکل مختلف تھے۔ ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جی، اور ان کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ قریش کے معزز قبیلے بنو اسد سے تھیں اور وہ مکہ کی کامیاب ترین کاروباری شخصیات میں سے ایک تھیں۔ اس مردانہ معاشرے میں ایک عورت کا اتنے بڑے تجارتی نظام کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لوگ انہیں صرف دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کہتے تھے۔ اور دوسری طرف نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی نبی نہیں بنے لیکن پورے مکہ میں اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ الصادق اور الامین، یہ القابات اس معاشرے میں غیر معمولی تھے، صحیح؟ بہت غیر معمولی، جہاں دھوکہ دہی تجارت کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ اور یہیں سے تو کہانی کا وہ موڑ شروع ہوتا ہے جہاں یہ 2 کردار ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو اپنی تجارت کے لیے ہمیشہ قابل اعتماد لوگوں کی تلاش میں رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں سنا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو بظاہر ایک کاروباری فیصلہ تھا لیکن اس کے نتائج تاریخی نکلے۔ کی پیشکش کی، اور اس اعتماد کو مزید یقینی بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ایک خاص غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا۔ تو اب ہمارے پاس ایک تجارتی سفر ہے جس پر بہت کچھ منحصر تھا۔ اس سفر میں ایسا کیا خاص ہوا؟ اس سفر کے نتائج 2 سطح پر غیر معمولی تھے۔ پہلی سطح تو تھی کاروباری۔ اس قافلے نے اتنا منافع کمایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن دوسری سطح بہت زیادہ گہری اور ذاتی تھی۔ میسرہ نے واپسی پر جو رپورٹ دی وہ صرف حساب کتاب کی نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ سفر کے دوران ایک بادل مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتا رہا۔ اچھا، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، اور پھر ایک جگہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تو قریب کے ایک راہب نے آپ کو دیکھ کر نبوت کی وہ نشانیاں پہچان لیں جن کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں تھا۔ تو حضرت خدیجہ کو جو رپورٹ مل رہی ہے اس میں بے مثال منافع بھی ہے، بہترین اخلاق کی گواہی بھی ہے اور کچھ مافوق الفطرت واقعات کا ذکر بھی۔ ایک ایسی ذہین خاتون وہ اس سب کا کیا مطلب نکالتی ہوں گی؟ یہی تو ان کی بصیرت کا کمال ہے۔ انہوں نے صرف منافع نہیں دیکھا، انہوں نے کردار کی وہ بلندی اور روحانیت کی وہ جھلک دیکھ لی جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جو اس دور میں تقریباً ناقابل تصور تھا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ قریش کی ایک معزز
امیر اور خود مختار خاتون جو عمر میں بھی بڑی ہیں، وہ ایک نوجوان کو شادی کا پیغام بھیج رہی ہیں جن کے پاس دولت یا خاندانی اثر و رسوخ ان کے مقابلے کا نہیں۔ یہ صرف ایک بڑا قدم نہیں تھا، یہ اس دور کے سماجی اصولوں کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا، یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ انہوں نے اپنی دوست نفیسہ بنت منیا کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔ نفیسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا آغاز اس سوال سے کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کی کمی کا ذکر کیا تو نفیسہ نے کہا، اگر آپ کو مال، شرافت اور حسن کی پیشکش کی جائے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ اور پھر انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام پیش کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لیا۔ یہ نکاح 595 عیسوی میں ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور مشہور روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ رشتہ برابری، گہرے احترام اور روحانی ہم آہنگی کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اور یہی روحانی ہم آہنگی اگلے 15 سالوں میں مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان عبادت اور غور و فکر کی طرف بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن مکہ سے باہر غار حرا میں تنہا گزارتے۔ اور یہاں ایک بیوی کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روحانی تلاش سے نہیں روکا، بلکہ وہ خود کھانا تیار کر کے غار تک پہنچاتیں۔ یہ خاموش حمایت اس رشتے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے نا؟ بالکل۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا کائنات کو انتظار تھا۔ 610 عیسوی، رمضان کا مہینہ، غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا۔ یہ تجربہ انسانی فہم سے بالاتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گھبراہٹ کی حالت میں گھر واپس آئے اور کہا، زملونی زملونی۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں انسان شدید خوف اور بے یقینی کا شکار ہے۔ ایسے میں اس کی سب سے قریبی ساتھی کا رد عمل تاریخ کا رخ متعین کر سکتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل ایمان، محبت اور گہری سمجھداری کا شاہکار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سنبھل کر سارا واقعہ سنایا اور اپنی جان کے خوف کا اظہار کیا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا۔ انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یعنی ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں تھے، یہ ایک گہری بصیرت پر مبنی گواہی تھی۔ انہوں نے فوراً دلیلیں دیں، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہی تھیں کہ جس شخص کا کردار اتنا بلند ہو، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تاریخ کا پہلا کلمہ تصدیق تھا۔ بالکل، اور ان کا کردار یہیں ختم نہیں ہوا، انہوں نے عملی قدم اٹھایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ایک بزرگ عیسائی عالم تھے جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو فوراً پہچان گئے اور کہا، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس نئے الہامی پیغام کی پہلی بیرونی تصدیق ایک عیسائی عالم کی طرف سے آ رہی ہے۔ جی، اور ورقہ نے نبوت کی تصدیق کے ساتھ ایک پیشگوئی بھی کی، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اور یہیں سے اسلام کے ایک نئے مشکل دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب مشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی مخالفت کا بھی۔ اس مرحلے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار ایک حمایتی بیوی سے بڑھ کر اسلام کی پہلی محافظ اور مالی سرپرست کا بن جاتا ہے۔ بلا شبہ، جب مکہ کے سرداروں نے مخالفت شروع کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا جذباتی سہارا تھیں۔ لیکن ان کی قربانی کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب قریش نے بنو ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ انہیں شعب ابی طالب نامی ایک گھاٹی میں 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا۔ اس بائیکاٹ کی سنگینی کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ صرف ایک اقتصادی پابندی نہیں تھی، یہ بھوک اور پیاس سے مارنے کی کوشش تھی۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ حالات اتنے سخت تھے کہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ اور اس منظر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانی کو تصور کریں۔ مکہ کی سب سے امیر خاتون جس نے اپنی تمام دولت اس بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں کو زندہ رکھنے کے لیے خرچ کر دی، وہ ثابت قدم رہیں۔ یہ محبت اور ایمان کی انتہا تھی۔ 3 سال کی ان ناقابل تصور مشکلات نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ جب بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی 1090 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دو سب سے بڑے سہاروں کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ وہ خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیں اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں۔ یہ ان کی خاموش اور پرسکون حمایت کا الہامی انعام تھا۔ تو جب ہم اس پورے 25 سالہ سفر کو دیکھتے ہیں، اس تجارتی سفر سے لے کر شعبہ ابی طالب کی قربانی تک، تو اس رشتے سے آج ہمارے لیے کیا گہرے اسباق نکلتے ہیں؟ پہلا اور سب سے بنیادی سبق یہ ہے کہ ایک مضبوط رشتے کی بنیاد عمر یا دولت پر نہیں بلکہ کردار، اخلاق اور ایک مشترکہ مقصد پر ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر سرمایہ کاری کی اور یہ تاریخ کی سب سے کامیاب سرمایہ کاری ثابت ہوئی۔ اور دوسرا سبق ہے حمایت کی طاقت۔ جب انسان پر زندگی کا سب سے مشکل لمحہ آتا ہے تو اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو شک کرنے کے بجائے یقین کرے اور کہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بالکل۔ اور تیسرا سبق جو شاید سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو بدلنے والے بڑے انقلابات کی بنیاد اکثر ایک گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ایک گھر سے رکھی گئی۔ اگر ایک گھر میں یقین، اعتماد اور صبر ہو تو وہ گھر پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ محبت، قربانی اور یقین کی ایک ایسی لازوال مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو تو ایک سچا ساتھی آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شراکت داری کا مطلب صرف ساتھ رہنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مقصد پر ایمان لانا اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہنا ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، لیکن سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم آج کے دور میں اپنے رشتوں کی بنیاد کن چیزوں پر رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ظاہری اور مادی چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں یا ایک دوسرے کے کردار، اخلاق اور مشترکہ مقاصد پر یقین کو؟